مون ایک سیکنڈ کے لیے نہ آگے ہو سکتی ہے موت، نہ ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے ہو سکتی ہے۔ کوئی مارنا چاہتا ہے، میرے اللہ کی تقدیر اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے تب موت آتی ہے، مارنے والے کی وجہ سے نہیں۔ موت کا وقت جو لکھا ہوتا ہے اس پہ موت آتی ہے۔ کوئی بچانا چاہتا ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہوتے ہیں، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی آتی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہاسپٹل ہوتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ دوائیاں ہوتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائے، پر لا یستاخرون الساعہ، کبھی بچا نہیں سکتے، اس موت کو مؤخر نہیں کر سکتے۔ تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے اذا بلغت الحلقوم، جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اٹک رہی ہوتی ہے، گلے میں گھنگرو موت کے بج رہے ہوتے ہیں، سکرات شروع ہوتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت صرف ہاتھ مل سکتے ہو، ہائے کر سکتے ہو، انگلی منہ میں دبا کے کھڑے ہوتے ہو، پیشانی پکڑ کے کہتے ہو مارے گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ وقت تمہاری عاجزی اور بے بسی کا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو لاڈلا بیٹا جا رہا ہے، جوان بیٹا جا رہا ہے، معصوم چاند سا بیٹا جا رہا ہے، پیاری سی بیوی اور بیٹی جا رہی ہے، تم نہیں روک سکتے۔ جتنی بڑی طاقت ہوتی ہے تم سب عاجز آتے ہو۔ بولو اس وقت تمہارا ڈالر کہاں چلے جاتے ہیں، تمہارے پاؤنڈ کہاں چلے جاتے ہیں، تمہارے زیورات سونا چاندی کہاں چلا جاتا ہے، تمہارے عہدے، تمہاری سیاست، تمہاری حکومت، تمہاری زمین کہاں چلی جاتی ہے، تمہارے بینک بیلنس کہاں چلے جاتے ہیں، تمہارے ڈاکٹر پھر کیوں کہتے ہیں جی بس اب دعا کرو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب میں تجھے دکھاتا ہوں، دیکھ میرا بندہ، زندگی میں تو نے بڑے بڑے کام کیے، لوگوں کو پکار پکار کے کہا میں یہ کر لوں گا، میں نے یہ کر دیا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، بول تیری طاقت کہاں چلی گئی، تیرے امر کہاں چلے گئے جو تم متحد پر بیٹھ کے حکم چلاتا تھا، تیرے کہاں چلے گئے حکم۔ آج تجھے تیری اوقات نظر آ گئی کہ آج تو عاجز ہو گیا، آج تو بے بس ہو گیا، آج تو دیکھ چکا ہے تیرے پاس کچھ نہیں۔ آج آنکھوں کے سامنے روح نکل رہی ہے، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو اس وقت میں بھی ہوتا ہوں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، بچاؤ، لٹاؤ اس کو واپس، لاؤ اس کی روح، بچا کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے ہو کہ مارنے والے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے مارنا ہے، میں نے موت دینی ہے، اپنی امانت اس کو میں نے واپس لینا ہے، تیرے رب کا فیصلہ غالب آتا ہے اور تو بے بس ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے میرا آپ کا رب اللہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ امات واحیا، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے اور مردہ کو زندگی عطا کرتا ہے۔ تخرج المیت من الحی و تخرج الحی من المیت، کبھی زندہ کو مردہ بناتا ہے، کبھی مردہ کو زندہ بناتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو ایک مردہ سیل ہوتا ہے، ایک سپرم، اکثر پڑھے لکھے لوگ ہو، ایک سپرم، ایک قطرہ جس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس سپرم پہ میرا اللہ تجلی ڈالتا ہے، وہ ہوتی تو میت ہے، مردہ قطرہ ہے، کون ہے جو اس کو زندگی میں بدلتا ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آتا تو بولو تمہاری مرغی کا انڈا ایک پانی ہوتا ہے، اس میں بچہ کیسے بنتا ہے؟ کوئل کا بھی انڈا ہے، کوے کا بھی انڈا ہے، چیل کا بھی انڈا ہے، فاختہ کا بھی انڈا ہے، طوطے کا بھی انڈا ہے، چڑیا کا بھی انڈا ہے، سانپ کا بھی انڈا ہے، مچھر کا بھی انڈا ہے، چونٹی کا بھی انڈا ہے،
ایک چونٹی 36,000 انڈے دیتی ہے اور ہر انڈے سے نکلنے والے بچے کی شکل الگ ہوتی ہے۔ یہ ہے میرا آپ کا رب۔ 36,000 چونٹیاں اگر پیدا ہوئیں، ایک چونٹی کی بچے پیدا ہوئے، 36,000 کی شکل نہیں ملتی، سب کو الگ الگ انداز میں تخلیق کرتا ہے، ایک مردہ سیل کو زندگی دیتا ہے، اور جب مارنے پر آتا ہے تو ایک بولتی بلبل کو خاموش کر دیتا ہے، جسے چند لمحے پہلے لوگ کہہ رہے تھے مولانا صاحب، خطیب صاحب، مقرر صاحب، چند لمحے پہلے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، مار صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، وہ سارے لقب چھین کر ایک ٹائٹل ملتا ہے میت۔ میت کو کب اٹھایا جائے گا، میت کو کب لایا جائے گا، میت کو کب نہلایا جائے گا؟ یہ جو اپنے جسم کو بنا سوار کر خود چلتا تھا ناز و نخرے سے، اپنے آپ کو لباس اعلیٰ سے اعلیٰ پہناتا تھا، آج کوئی ہے جو اس کو لباس پہنائے؟ کوئی ہے جو اسے کہے کہ خود پہن لے؟ نہیں نہیں، وہ پھٹے پہ میت پڑی ہوتی ہے۔ آج یہ خود صابن نہیں لگا سکتا، آج یہ خود پانی نہیں ڈال سکتا، آج یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری سطر چھپائی جائے، آج یہ غیروں کے ہاتھ میں آیا ہے، اس کی کروٹ بھی غیر بدل رہے ہیں، اس پہ صابن بھی کوئی اور لگا رہے ہیں، اس کے سطر کو بھی کوئی اور چھپا رہے ہیں، اسے کفن بھی کوئی اور پہنا رہا ہے۔ آج یہ میت بن چکا ہے کہ اس کے تمام تر فیصلے اس کے رب کے ہاتھ میں تھے، آج اللہ کا امر نافذ ہوا اور اس کو میت بنا دیا۔ ایک زندہ کو ایک پل میں میرا رب میت بناتا ہے۔ بھائیو، اس اللہ کو پہچانو جس کے ہاتھ میں سانسوں کی ڈور ہے، جس نے زندگی کو عروج دیا ہے، وہ زندگی کو پس بھی کر دیتا ہے، وہ زندگی کو گمنام بھی کر دیتا ہے، اس خوبصورت جسم کو مٹی کے اندر ملا کر بے نام و نشان بھی کر دے گا۔ لیکن میرا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ جسم مٹی ہو کر ختم ہو جاتا تو کوئی بات نہ تھی، مسئلہ یہ ہے موت کے بعد آگے ایک زندگی شروع ہو رہی ہے، جس زندگی پر مسلمان کا ایمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اسے پتہ ہے موت کے بعد ایک اور زندگی آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں آپ پہ مر جیسا ہے تو ڈٹھی جاسی مولانا صاحب کہیں ویکھیاں قبراں کی ہونا ہے، ایتھے جڑا کچھ ہوئے کر لویے اگاں پہ ڈٹھی جاسی۔ بھائیو آگے ایک زندگی ہے جس نے تم کچھ نہ تھے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، جب تم کچھ نہ تھے، ایک ہوا میں زندگی گزر رہی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ تھا، پھر تمہیں اس نے قطرہ بنایا، پھر ماں کے پیٹ میں پہنچایا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں پہنچایا، ظلمت الرحم، ماں کے رحم میں پہنچایا، اور خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اس قطرے کو ماں کی چھاتیوں سے لیا، باپ کی پشت سے لیا، ماں کے پیٹ میں پہنچایا، وہاں جس نے ایک قطرے پہ تجلی ڈالی اور تمہیں زندگی عطا کی، وہ اللہ قبر سے بھی دوبارہ کھڑا کرے گا۔ قبر کی ایک لائف ہے، ایک زندگی ہے، اس زندگی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا قبر یا تو جنت کا باغ یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑھ ہے، کہ قبر کے اندر نظام زندگی بدل جاتی ہے لیکن زندگی ہمیشہ رہتی ہے، اور موت اس جسم پہ آتی ہے، میں میت بن جاؤں گا، اللہ کی قسم، روح پہ موت کوئی نہیں ہے، روح پہ موت کوئی نہیں ہے، روح پہ موت کوئی نہیں ہے، روح اللہ کا ایک امر ہے، بظاہر یہ جسم میت بنے گا، اللہ کے امر پہ موت کوئی نہیں ہے، آگے قبر کی ایک زندگی شروع ہو جائے گی۔ تبھی تو میرے نبی نے فرمایا کہ قبر جنت کا باغ بھی ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہے، اس قبر سے پھر پتہ نہیں کب تک قبروں میں سوئیں گے، لوگ کہتے ہیں جل کے راکھ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پانی میں بہہ جائیں گے، بے نام و نشان ہو جائیں گے، ذرات بکھر جائیں گے، نہیں، تم دیکھو گے قبروں پہ قبریں بھی بنے گی، اور دیکھا آنکھوں سے قبروں پہ قبریں بھی بنی، اوپر کی مٹی
مٹی نیچے چلی گئی، نیچے کے اوپر چلی گئی اور ہوائیں چلی، انہوں نے میرے ذرات کو بکھیر دیا۔ اس کے باوجود ایک وقت آئے گا میرا اللہ قبروں کو پھاڑے گا، ایک امر سے کھولے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ لوگ قبروں سے نکلیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ایک ایک کر کے پیدا ہوئے، ایسے قبروں سے لوگ نکلیں گے۔ او میرے بھائیو، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نہ کہا کرو آپ پہ ڈٹھے جیسی، نہیں، اس جسم کو کھڑا کیا جائے گا، صفاتن عراتن غرلن، ننگے بدن، بغیر ختنے کے ننگے پاؤں تم سب کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ حشرناہم، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گنا ہوگا، لا تخفی منکم خافیہ، چھپنے کے دن نہیں ملیں گے۔ وہ باٹی بنگلہ تھا، وہ کبیر والا سرائے سدھو تھا، جہاں ظلم کر کے چھپ جاتے تھے، آج کوئی نہیں چھپ سکتا۔ فانفذو، نکلو، باغو، اعلان ہوگا، نکل جاؤ بھائی، راستے لمبے ہیں، باغو، کہاں جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان، اللہ اکبر، سلطان، سلطان، اللہ، 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 اللہ کہہ رہے آج میرے حکم کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا۔ لاؤ اپنے بڑوں کو جن کے در پہ جا کر کہتے تھے مار صاحب بچا لو، مر گیا، بچا لو، غلطی ہو گئی، جج صاحب بچا لو، معافی دے دو، لاؤ اس جج کو جس کو خریدا تھا چند ٹکے دے کر، لاؤ اس وکیل کو جس کو خریدا تھا، آؤ بھائی میرے حق میں کیس لڑو، زانی کے حق میں کیس لڑا، قاتل کے حق میں کیس لڑا، چند ٹکے پر تو نے وکیل کو خریدا، جج کے قلم کو خرید لیا اور تو نے ظلم کیا، اور آج بلا اپنے ساتھیوں کو، کہاں گئے تیرے سفارشی، کہاں گئے تیرے نام کی شفاعت کرنے والے، ڈھونڈو تو دیکھو گے کوئی نہیں ملے گا۔ کس کے پاس جاؤ گے؟ سب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی نفسی، میری جان بچے، میری جان بچے۔ آج کوئی ساتھی نہیں ہوگا، آج کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو پڑی ہوگی، ہر ایک اپنے اعمال کے انتظار میں ہوگا۔ آج میرے نل کی بنسی بھائیو، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آج تو ماں بھی کہے گی پتر میں کوئی نہیں جان دی، میری دھی میں تینوں نہیں جان دی، ماں جو دنیا میں اوروں کے منہ سے نوالے چھینتی تھی، میرے بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے چھین کر میرے بچوں کو کھلاؤ، اپنے بچوں کے لیے اوروں کے جو شمع بھی بجھا دیتی تھی، اوروں کے منہ سے لقمے چھینتی تھی، آج وہی ماں کہہ رہی ہے نہیں جانتی، باپ نہیں جانتا، بھائی نہیں جانتا، بیٹا نہیں جانتا، شوہر نہیں جانتا، بیوی نہیں جانتی، سب رشتے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ دوست لا يسأل حمیما حمیما، وہ دوست جس کی محبت دنیا میں پانی کی طرح جوش لیتی تھی، دل میں کھولتی تھی، ارے دوست میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، ارے میری محبوبہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اتنی محبت بری دوستی ایک دم انجان بن جائے گی، نہیں جانتا ہوں، نہیں جانتی ہوں، اپنا کام کرو، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر بچنے کے لیے راستہ ڈھونڈو گے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کر کے آؤ گے، آج کامیابی ہے، برے اعمال کر کے آؤ گے، آج ناکامی ہے، اللہ کو راضی کر کے آئے ہو، آج کامیاب ہو، اللہ کو ناراض کر کے آئے ہو، آج ناکام ہو، اس کے رسول کی مان کر آئے ہو، آج کامیاب ہو، اس کے رسول کی نافرمان ہو کر آئے ہو، آج کامیاب، ناکام ہو، ناکام جس نے نافرمانی کی، کامیاب جس نے تابعداری
بیماری میں زندگی گزاری، سب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں نہیں۔ آدم علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر جائیں گے کہ آج اللہ جلال میں ہے، آج اللہ اپنے روب کے ساتھ اپنے قانون نافذ کر رہا ہے، آج اپنے امر کو فیصلے میں بدل رہا ہے، آج اللہ جلال میں ہے۔ آدم علیہ السلام دھڑم گریں گے گھٹنوں کے بال، شیش علیہ السلام وہ بھی گھٹنوں کے بال، دانیال علیہ السلام وہ بھی دھڑم، یعقوب علیہ السلام دھڑم، موسیٰ علیہ السلام گھٹنوں کے بال، عیسیٰ علیہ السلام گھٹنوں کے بال، ابراہیم علیہ السلام وہ بھی گھٹنوں کے بال، بڑے بڑے نبی سب کے سب کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا مجھے بچا۔ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، گھٹنوں پاؤں میں سے طاقت نکل جائے گی، گھٹنوں پر آگے کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ مجھے بچاؤ مجھے بچا۔ کوئی نبی کسی کا سوال نہیں کرے گا، سب بھاگ جائیں گے، لیکن اس امت پہ فخر بھی کرتا ہوں اور اس امت پر آنسو بھی بہاتا ہوں۔ اس امت پہ فخر اس بات کا ہے، دیکھو جس نبی کی زندگی کو دنیا میں پس پشت ڈالا، جس کی سنتوں کا مذاق اڑایا، جس کی سنتوں کو حقیر سمجھا کہ سارے میدان محشر میں بھاگ گئے، پر ایک ہستی آج اس کا نوحہ ہی الگ ہے، آج اس کی صدا ہی الگ ہے، آج اس کی پکار ہی الگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجمع کھڑا ہوگا، سب ہوں گے، کوئی بچانے والا کوئی بچانے والا، کوئی کام نہیں آ رہا۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئے گی یا رب نفسی یا رب نفسی، نہیں نہیں نہیں، آواز آئے گی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ سارے حیران ہو جائیں گے، کون ہے کون ہے آج جو امت کو تلاش کر رہا ہے، آج امت کے لیے کون تڑپ رہا ہے؟ آج تو سگے رشتے انجان بن گئے، آج تو سارے نبی بھی انجان بنے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ نظریں گھماؤ گے، ایک جگہ جا کر نظر رک جائے گی، دیکھو گے تمہارے ہاتھوں سے ستایا ہوا تمہارا اپنا رسول ہوگا، میرا آپ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہوں گے۔ آپ امت کے لیے جھولی پھیلا کے کھڑے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو بچا میری امت کو بچا۔ ہائے ہر کوئی اپنی اولاد کا پوچھتا ہے، آج تو حق بنتا ہے آپ کہہ دیتے یا اللہ میرا حسین نیزے پہ چڑھ کے آیا ہے، اس کی اولاد بوٹیاں بوٹیاں ہو کے آ گئیں، میری بچیاں قید کی حالت میں آئی ہیں، آج میرے گھر والے اندر کچھ کر لا، پر نہیں، آج بھی وہ نبی پکار کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت۔ او میرے بھائیو، جس نے امت کو زندگی میں نہ بھلایا، موت کے بعد بھی نہ بھلایا، میدان حشر میں بھی نہ بھلایا، آج اسی نبی کی امت اس کے میلاد کو منانے کے لیے اس کی مخالفت کے انداز میں خوشی منائے، کیا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرا باپ الیکشن پہ اٹھ جائے، میں سارا دن جھنڈا لے رہا ہوں، ابا زندہ باد، میرا ابا زندہ باد، جلوس نکالوں ابا جی زندہ باد، اور شام کو باپ کہے اور پوتر تھوڑا موٹ مروڑا کر دے، تھک گیا ہاں، میں کہا ابا زندہ باد، دبا نہیں سکتا ہوں، بیٹا پانی پلا دے، ابا پانی کوئی نہیں پلاونا، ابا زندہ باد، کیا باپ راضی ہو جائے گا؟ کیا باپ خوش ہو جائے گا کہ سارا دن تو نے میرے نعرے لگائے اور آج میں تڑپ رہا ہوں پیاس کے لیے، تو مجھے پانی نہیں پلا تھا؟ کیا باپ راضی ہو جائے گا؟ ارے بھائیو، میلاد مناؤ سنت کے طریقے پر، صحابہ کی سنت دیکھو۔ میلاد اصل میں مسلمان کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے کہ مسلمان ہر سانس میں میلاد منائے۔ میرے
آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی 12 دن کے لیے نہیں آئے تھے، 10 دن کے لیے نہیں آئے تھے۔ حسین کی قربانی کوئی صرف 10 دن کے لیے نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی کوئی 12 دن کے لیے نہیں ہے، نہیں 24 گھنٹے میلاد، 24 گھنٹے میلاد، ہر سانس میلاد میں آئے، ہر سانس میلاد میں جائے۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے کہ اللہ کے رسول کا غلام بن کر جائے، جو رسول زندگی میں بھی مجھے آپ کو نہ بھولا، جس کو ہمارے لیے پوری دنیا میں سب سے ستایا گیا زیادہ، جس کو پتھر مارے گئے، جس کے عہد میں دانت ٹوٹے، جس کو موٹے بان کی چارپائی پہ نیند کے لیے بستر ملا، جس کو ٹاٹ کا بستر ملا، جس کا کچی اینٹوں کا گھر، اور جس کے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلا، امت کے لیے 3 دن تک پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا، امت کے فقیروں کو تسلی دینے کے لیے کہ کوئی جسے روٹی نہ ملے وہ پیچھے دیکھے گا کہ اس کے نبی کے گھر 2 ماہ چولہا نہیں جلا، وہ ظالم نہ بنے، وہ راشی نہ بنے، وہ چوری نہ کرے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے سود پہ تجارت نہ کرے، وہ ڈاکہ نہ ڈالے، وہ رازن نہ بنے، اوروں کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرے، پیچھے نظر دوڑائے کہ اس کے نبی کے گھر میں 2 ماہ چولہا ہی کوئی نہیں جلا۔ ہم اعلیٰ کھانا کھانے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی بن گئے، اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت خرید لیتے ہیں۔ میرے بھائیو دیکھو، طیف کی وادی ہے اور 2 جہان کے سردار کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کلمے کی دعوت لے کے نکلیں، وہاں کے 3 سرداروں نے آپ کے ساتھ ظالموں جیسا معاملہ کیا اور بچوں کو پیچھے لگایا، انہوں نے پتھر مارے، 2 جہان کے سردار، آپ آگے دوڑتے تھے، پتھر پڑتے، آپ گر جاتے، پھر آپ اٹھ کر پھر آپ سنبھلتے ہیں، پھر آگے بھاگتے ہیں، وہ پھر پتھر مارتے ہیں، آپ پھر گر جاتے ہیں، آپ پھر اٹھتے ہیں، پتھر پڑتے گئے، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، پتھر کھائے، امت کو بتانا تھا تمہارا نبی اپنا سب کچھ لگا گیا، تو آج دیکھو طیف میں تمہارے نبی پہ پتھر پڑے، خون کے فوارے چھوٹے، اور آپ کے نالین مبارک، آپ کا خون بہتا گیا، نالین جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اور پھر آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اسامہ بن زید نے کندھے پہ اٹھایا، آپ کو لے کے گیا ساتھ ایک باغ سا عتبہ کا، اس باغ میں لے گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ہوش آیا، میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ آپ امت کے لیے کتنے مہربان تھے۔ آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھول کے فرمایا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی حوانی علی الناس، اے میرے مولا آج میرا تو اس سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے جو نہ مجھے جانتے ہیں، نہ میری صفات کو جانتے ہیں، نہ میری ذات کو جانتے ہیں، جو نہ تجھے جانتے ہیں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ پر میرے مولا یہ میری جھولی ہے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہوں نے مجھے پہچانا کوئی نہیں ہے۔ ہوش آنے کے بعد بھی کوئی ہے جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دے، کوئی ایسے ظرف والا ڈھونڈو، کوئی ایسے اخلاق والا ڈھونڈو، یہاں تو تھوڑی سی سخت بات ہو جائے تو ہم گولیاں چلا کر سینے چھلنی کر دیتے ہیں۔ تو ہوتا کون ہے ہمارے اوپر بات کرنے والا؟ ہمارے اندر وہ صفات کوئی نہیں رہی جس پر ہمارا نبی ہمیں چھوڑ کے گیا کہ یہ اخلاق معاف کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ دیکھو پتھر کھا کر بھی آپ فرما رہے ہیں یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، پھر
عتبہ کا باغ تھا، اس نے دیکھا کہ ان کو پتھر مارے گئے، وہ جانی دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پگھل گیا۔ اپنے غلام عداس کو بھیجا، انگور توڑے، پلیٹ میں ڈالے، اور خود جاتے ہوئے شرم آئی، عداس سے کہتا ہے جاؤ عداس، اسے انگور پیش کر اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کا واسطہ میرے انگور رد نہ کرنا۔ عداس انگور لے کر جو پہنچا تو میرے نبی نے انگوروں کو کیا دیکھنا تھا، آپ نے فرمایا عداس کون ہے؟ کاجی نینوا سے ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے۔ کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی نبی میں بھی نبی، ہم دونوں نبی علیہ السلام، اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے۔ پھر میرے نبی نے عداس سے فرمایا عداس طیف والوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو کلمہ پڑھ لے، تو کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے اس درد سے عداس سے بات کی۔ عداس نے فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے زخم بھول گئے، امت کا درد، اپنے درد بھول گئے، امت کی گڑھن، امت کے لیے بے قرار۔ آپ نے انسانیت کو انسانیت بچائی، آپ ایک ایک کے لیے تڑپ کر گئے، اتنے بڑے غم لیے، لیکن امت سے فرمایا ظالم نہ بننا، مظلوم بن جانا، مظلوم بن جانا۔ پر یہاں تو سسٹم ہی الگ ہے۔ اپنی خواہشات کے لیے ہم اوروں کی جھوپڑیوں کو آگ لگاتے ہیں، اپنے من کی خواہش پوری کرنے کے لیے اوروں کو بھوکا چھوڑ دیتے ہیں، اوروں کے تن سے لباس بھی اتار لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، میرے آپ کے رسول نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کو منا لینا، اصل میں اس کا نام میلاد ہے۔ سنت کو سنت کے طریقے پہ پورا کرنا، اس کا نام میلاد ہے۔ سنت کو سنت کے طریقے سے ہٹ کر پورا کرنا، اس کا نام بدعت ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ربیع الاول ہے، اور ربیع کا مطلب ہے فصل بہار، اول پہلی بہار۔ اللہ نے اپنے حبیب کو پہلی بہار بنا کے بھیجا۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے گزر گئے، لیکن کسی کو ربیع الاول نہ ملا۔ اپنے حبیب کے لیے میرے اللہ نے کہا جاؤ ربیع الاول تجھے نصیب کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اب دین کی پہلی بہار آئی ہے، اب دنیا میں دین پہنچے گا، اب سارے عالم کے لیے آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یا نبی آبادی، میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ پہلی بہار بن کے آئے، آپ پہلی بہار بن کے آئے۔ زندگی میں بھی آپ نے لوگوں سے محبت کی، انسانوں سے، مسلمانوں کی بات نہیں ہے، انسانوں سے محبت سکھائی، انسانوں سے محبت سکھائی۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان سے محبت کرے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میرے نبی کے دل میں انسان کی محبت تھی، آپ انسان کے لیے تڑپتے تھے۔ آپ نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا انسان محفوظ رہے۔ لیکن آج مسلمان کے ہاتھ ظالم ہو گئے، بھیڑیا ہو گئے۔ روز کے اخبار، روز کا میڈیا پکار کے کہہ رہے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ امریکہ والے آ گئے؟ کیا یہ یہودی آ گئے؟ کیا یہ عیسائی آ گئے ہیں؟ ارے مسلمان ہی تو ہے جو خون خوار شیر سے بھی زیادہ، چیتے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ معصوم بچوں کو اٹھا کر ان کے بدن چاک کیے جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں جنہوں نے قتل کے بازار گرم کر دیے؟ یہ کون ہیں جنہوں نے زنا کے اڈے چلا دیے؟ یہ کون ہیں جنہوں نے شراب کی بٹیاں لگائیں، شراب کو خریدا بیچا، شراب کے جام چڑھائے؟ یہ کون ہیں
جن کی بیٹیاں سرے بازار ناچتی ہیں گھنگرو پہن کر، نچوانے والا بھی مسلمان، ناچنے والی بھی مسلمان، پھر اس کو کوٹھی پہ ناچنے والی کا لقب ملتا ہے۔ اور ادھر خان صاحب، ویسے خان صاحب رہ گئے، وہ گھنگرو پہن کر اپنی عزت بیچ کے چلی گئی، اور یہ مسلمان ہو کر عزت کو بیچنے خریدنے والا، یہ ویسے کا ویسے بڑا معزز اور محترم رہ گیا، یہ ویسے کا ویسے خان صاحب رہ گیا، شیخ صاحب رہ گیا، ایم پی ایم این ایز رہ گیا، یہ ویسے اپنے عہدوں پہ رہ گیا۔ ارے نہیں نہیں، جس کی عزت لٹی ہے وہ بھی تو ایک عزت والی بیٹی ہے، وہ بھی تو میرے نبی کی امت کی بیٹی ہے۔ میں کتنے گناہ گنواؤں، آج مسلمان اتنا ظالم ہے کہ اندر سے اس کو جیسے کوئی بھیڑی کا دل آ چکا ہے۔ اور میرے نبی کی ایک اور حدیث میرے سامنے آ رہی، آپ نے فرمایا قرب قیامت ہوگا جس ہم وہ انسان کے ہوں گے زبان شہد جیسی میٹھی ہوگی، لسانہم کالعسل، ان کی زبانیں شہد جیسی ہوں گی، اور قلوبہم ذہب، ان کے دل بھیڑیے جیسے ہوں گے۔ بولو کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ او میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، آج توبہ کر لو، ربیع الاول ہے، میلاد کا مہینہ ہے، اپنے نبی کو راضی کر لو، مختصر سی زندگی ہے، عاجز بن کے چلو، سر پھینک کے چلو، غریبوں سے محبت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے جڑ کے چلو، ایک دوسرے کے باغی نہ بنو، فرقہ واریت کی آگ بجھا دو۔ میرا آپ کا رسول امت بنا کے گیا، ہمیں شیعہ سنی بریلوی دیوبند اہل حدیث بنا کے نہیں گئے، آپ نے انسانوں کو امت سکھائی۔ آپ کی دعاؤں میں امت کا لفظ ملتا ہے اور اس میں کوئی اور فرقہ واریت کے الفاظ نہیں ملتے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اختلاف اپنی جگہ پر محبت پھیلاؤ، نفرت نہ کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، اچھے اخلاق بناؤ۔ ان العبد لیدرک درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، راتوں کا تہجد گزار دن کے روزے دار سے اوپر نکل جاتا ہے۔ کون؟ بے حسن خلق ہی، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق اچھے بنائیں، لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، میٹھا بول ہی تو بولنا